بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہران ممدانی امریکہ کے ایک بہت ہی اہم شہر نیو یارک کے میئر منتخب ہو چکے ہیں، اور یہ جو نیو یارک کے میئر کا الیکشن تھا، اس نے دنیا کی 3 انتہائی اہم شخصیات جو ہیں ان کو بہت ہی صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو امریکہ کے صدر ٹرمپ ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ زہران ممدانی کی بہت کھل کر مخالفت کر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو شخصیت بہت صدمے سے دوچار ہوئی ہے اس کا نام ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو۔ نیتن یاہو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں زہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ نیتن یاہو میرے میئر بننے کے بعد نیو یارک آ گیا تو میں اس کو گرفتار کر لوں گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہوا ہے۔ دی ہیگ میں جو ایک عالمی عدالت انصاف ہے، اس نے جو نیتن یاہو ہے اس کو ایک وار کرمنل ڈکلیئر کر کے تو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو نیتن یاہو مکمل طور پر پوری کوشش کر رہے تھے کہ زہران ممدانی جو ہے یہ الیکشن نہ جیتیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو اسرائیلی حکومت ہے اور جو صہیونی لابی ہے اس نے بڑی کوشش کی اور بڑا پیسہ لگایا کہ زہران ممدانی یہ الیکشن نہ جیت سکیں، لیکن ان کو بھی ناکامی ہوئی۔ اور تیسری اہم شخصیت جس کو زہران ممدانی کے نیو یارک کے میئر بننے پر بہت ہی تکلیف ہوئی ہے، اور یقیناً وہ بھی صدمے سے دوچار ہیں، اس کا نام ہے نریندر مودی، بھارت کے وزیر اعظم۔ کیونکہ زہران ممدانی جو ہے انہوں نے اس اپنی پوری جو الیکشن کمپین تھی جو کافی دنوں سے چل رہی تھی، اس میں 2 شخصیات کو اس نے وار کرمنل کہا۔ زہران ممدانی نے ایک تو نیتن یاہو کو یہ کہا کہ آپ وار کرمنل ہیں، اور دوسرا انہوں نے نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ یہ بھی وار کرمنل ہے۔ اب زہران ممدانی جو ہیں وہ نیتن یاہو اور نریندر مودی دونوں کو وار کرمنل کیوں کہتے ہیں؟ جو نریندر مودی ہے اس کے بارے میں زہران ممدانی نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا۔ اس نے بتایا کہ جی میرے والد جو ہیں وہ ایک گجراتی مسلمان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بھارتی ریاست گجرات جو ہے اس کے ساتھ نریندر مودی کا یہ تعلق ہے کہ یہ اس ریاست کے چیف منسٹر تھے۔ تو زہران ممدانی نے یہ بات اپنی امریکن آڈینس کو بار بار بتائی کہ جب نریندر مودی بھارتی گجرات کا چیف منسٹر تھا تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک قتل عام ہوا تھا، اور اس قتل عام کا ذمہ دار براہ راست نریندر مودی تھا، اس لیے نریندر مودی بھی نیتن یاہو کی طرح ایک وار کرمنل ہے۔ اور ایک تجویز آئی تھی، زہران ممدانی کو ایک تجویز دی گئی تھی کہ آپ کا تعلق بھی بھارتی ریاست گجرات کے ساتھ ہے، اور نریندر مودی کا تعلق بھی بھارتی ریاست گجرات کے ساتھ ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کی یہ جو انتخابی مہم چل رہی ہے تو اس میں مودی صاحب بھی آپ کو سپورٹ کر دیں؟ تو زہران ممدانی نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرنا پسند کریں گے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی بھارتی گجرات کے ساتھ ہے اور نریندر مودی کا تعلق بھی بھارتی گجرات کے ساتھ ہے۔ تو زہران ممدانی نے کہا کہ میں ایک وار کرمنل کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ تو یہ جو زہران ممدانی کی جو نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں جیت ہے، یہ ٹرمپ کی شکست ہے، یہ نیتن یاہو کی شکست ہے، اور یہ نریندر مودی کی بھی شکست ہے۔ اور یہ نیو یارک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک مسلمان جو ہے اس کو میئر منتخب کیا گیا ہے، اور بہت سے جو مسلمان ہیں وہ اس کو اسلام کی فتح سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت ہی حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ جو زہران ممدانی ہیں انہوں نے اپنے مسلمان ہونے پر ہمیشہ فخر کیا ہے، لیکن ان کی جو الیکشن کمپین تھی وہ مذہبی بنیادوں پہ نہیں چلائی گئی۔ انہوں نے اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ
عوامی مسائل کی بنیاد پہ چلائی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے پراؤڈلی ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹ کہتے ہیں. اور ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹ کیا ہوتا ہے؟ سوشلسٹ ڈیموکریٹ وہ ہوتا ہے جو کہ آزادی، انصاف، انسانی حقوق اور جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے. تو جو زہران ممدانی ہے، انہوں نے جو ایک عوام کے مسائل حل کرنے کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کیے ہیں. نیو یارک کی زندگی بڑی مہنگی ہے، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی اس زندگی کو سستا کر دوں گا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیو یارک میں جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مالک مکان بن کر تو جو اپنے جو کرایہ دار ہیں ان کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں، میں یہ لوٹ مار ختم کروں گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زہران ممدانی کا تعلق ایک گجراتی مسلمان خاندان سے ضرور تھا، لیکن ان کی جو والدہ ہیں میرا نائر، وہ ان کا تعلق ایک دلی کے ہندو خاندان کے ساتھ ہے. اور جو زہران ممدانی ہیں، انہوں نے اپنی اس الیکشن کمپین میں صرف مسلمانوں کے ووٹ نہیں لیے، انہوں نے کرسچنز کے ووٹ بھی لیے ہیں، انہوں نے سکھوں کے ووٹ بھی لیے ہیں، انہوں نے ہندوؤں کے ووٹ بھی لیے ہیں، اور انہوں نے جو یہودی ہیں ان کے ووٹ بھی لیے ہیں. ایک طرف تو زہران ممدانی بہت کھل کر نیتن یاہو کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن نیتن یاہو کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے تمام یہودیوں کے مخالف ہیں اور وہ یہودیت کے خلاف ہیں، بلکہ بہت سے یہودی جو ان کی الیکشن کمپین میں بہت آگے تھے، وہ بڑے واضح طور پہ کہتے تھے کہ ہم دراصل اسرائیلی حکومت کے خلاف ہیں اور ہم زائونزم یعنی کہ ہم صہیونیت کے خلاف ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زہران ممدانی کی جو جیت ہے یہ دراصل غزہ کے فلسطینیوں کی بھی جیت ہے، اور یہ جو دنیا بھر کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو دنیا کے مختلف خطوں میں ناانصافی کا شکار ہیں، یہ ان سب کی فتح ہے. اور اب جو نیو یارک کے میئر کا الیکشن ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے، امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ چلتا ہے. انصاف امریکہ کی عدالتیں دیتی ہیں، اور یہ امریکہ کی عدالتیں تھیں جنہوں نے وہاں پر قانون کی حکمرانی قائم کی. کیونکہ زہران ممدانی پر مذہبی تعصب کے شکار لوگوں نے بہت سے الزامات لگائے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتا ہے جس کے ماننے والوں نے 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک پر حملہ کیا، اور اگر نیو یارک پر ایک اور حملہ ہوگا تو یہ زہران ممدانی جو ہے یہ بڑا خوش ہوگا. تو زہران ممدانی جو ہے اس کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی گئی، نفرت پھیلائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ الیکشن جیت گیا. ایک ایسے شہر میں اس نے میئر کا الیکشن جیتا کہ جس شہر کو 11 ستمبر 2001 کو جو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے حملہ آور تھے انہوں نے تباہی کا شکار کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور ان لوگوں نے زہران ممدانی کے خلاف بھی نفرت پھیلائی. لیکن جو امریکہ کا سسٹم ہے جس کی بنیاد انصاف ہے اور جس کی بنیاد جمہوریت ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں، وہ سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. تو جو زہران ممدانی کی جو جیت ہے، اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اب صرف امریکہ نہیں بلکہ مغرب اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو دور کیا جا سکتا ہے. اگر صادق خان لندن کے میئر بن سکتے ہیں، اور اگر زہران ممدانی جو ہے وہ نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لندن اور نیو یارک کے بہت سے جو کرسچنز اور جیوز جو ووٹ ڈالتے ہیں صادق خان کو بھی، جو ووٹ ڈالتے ہیں زہران ممدانی کو بھی، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. لیکن امریکہ کے اندر میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو اسلامو فوبیا کے شکار ہیں، اور انہوں نے 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خلاف بہت نفرت پھیلائی. لیکن یہ جو صادق خان کے بعد زہران ممدانی کی میئر کے الیکشن میں جیت ہے، اس جیت نے اسلامو فوبیا کو بھی شکست دی ہے. تو جو زہران ممدانی کی جیت ہے، یہ ٹرمپ کی بھی شکست ہے، یہ نیتن یاہو کی بھی شکست ہے، یہ نریندر مودی کی بھی شکست ہے،
اور یہ اسلاموفوبیا کی بھی شکست ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ زہران ممدانی کی جیت کو مسلمانوں کی جیت کے ساتھ ساتھ اپنی جیت بھی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام پاکستانی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زہران ممدانی ایک پڑھا لکھا مسلمان نوجوان ہے اور وہ نیو یارک کا میئر بن گیا ہے، تو یقیناً اس کو ایک عام پاکستانی اور ایک عام مسلمان جو ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، وہ اس کو اپنی جیت بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، خاص طور پہ میرے پاکستانی بھائی بہن، اور اگر ان کو میری بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے تو اس ٹرمپ کو نوبل امن انعام کا ایک دفعہ نہیں بلکہ دو بار حقدار قرار دیا، دو دفعہ اس کو نومینیٹ کیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے، جس ٹرمپ نے زہران ممدانی کو اس الیکشن میں شکست سے دوچار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اور جب ٹرمپ ناکام ہو گیا اور زہران ممدانی جیت گئے تو جیتنے کے بعد انہوں نے جو تقریر کی، اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا کہ ٹرمپ، مجھے پتا ہے کہ تم میری تقریر سن رہے ہو، ذرا اپنے ٹی وی کی آواز اونچی کرو اور سنو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو پاکستانی جو ہیں اگر اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ زہران ممدانی کی جو جیت ہے یہ ان کی جیت ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پاکستانی حکمران جس کا تعلق اس حکومت سے ہے وہ یہ سمجھے کہ زہران ممدانی جیت گیا تو یہ بہت اچھا ہوا، میرا خیال ہے اس کو زہران ممدانی کی شکست پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زہران ممدانی کی جو جیت ہے وہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی جیت کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اس لیے کہ زہران ممدانی نے تو ٹرمپ کو شکست دی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ آپ کی آنکھ کا تارا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ نہیں، آپ اس کو دو دفعہ نوبل پیس پرائز دلوانا چاہتے ہیں، اور اب یہی ٹرمپ ہوگا جو زہران ممدانی کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب زہران ممدانی جو ہے جیت تو گیا ہے، میئر تو بن گیا ہے نیو یارک کا، لیکن اب ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو ناکام کرے۔ اور زہران ممدانی نے جو وعدے کیے ہیں نیو یارک کے لوگوں سے، اپنے ووٹروں سے جو وعدے کیے ہیں کہ میں آپ کی زندگی کو سستا بنانے کی کوشش کروں گا، تو ٹرمپ اور اس کے ساتھی پوری کوشش کریں گے کہ زہران ممدانی کو ناکام بنائیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے زہران ممدانی کو صرف پاکستان کے نہیں، صرف امریکہ کے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے، صرف مسلمان نہیں، دنیا بھر کے جو آزادی پسند کرسچنز ہیں، دنیا بھر کے وہ جیوز جو کہ انسانی حقوق پہ یقین رکھتے ہیں، دنیا بھر کے وہ ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کو ماننے والے وہ لوگ جو کہ ٹالرنس پہ، رواداری پہ اور امن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ زہران ممدانی جیت جائے، اس لیے کہ زہران ممدانی کا مقابلہ جو ہے وہ صرف ٹرمپ کے ساتھ نہیں بلکہ اس سرمایہ داری نظام کے خلاف ہے۔ زہران ممدانی کا مقابلہ اس امپیریلزم کے ساتھ ہے جس کی نمائندگی ٹرمپ کرتا ہے، جس کی نمائندگی نیتن یاہو کرتا ہے، جس کی نمائندگی نریندر مودی کرتا ہے۔ تو جو ٹرمپ کو اچھا سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ حکمران جن کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہے اور وہ ٹرمپ کا منظور نظر بننے کے لیے اس کو بار بار نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ نیتن یاہو کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ جناب شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ تو وہ زہران ممدانی کی جیت کو اپنی جیت نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ زہران ممدانی کی جو جیت ہے وہ دنیا میں جو نوجوان نسل میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ اس تبدیلی کا ایک ریفلیکشن ہے۔ اور یہ تبدیلی اگر آج امریکہ میں آئی ہے، یہ تبدیلی اگر آج نیو یارک میں آئی ہے، تو یہ تبدیلی کل کو دنیا کے اور ملکوں میں بھی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی بھارت میں بھی آئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی پاکستان میں بھی آئے، اور پاکستان میں بھی وہ وقت آ سکتا ہے جب زہران ممدانی جیسا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ کراچی، لاہور، کوئٹہ
پشاور یا پاکستان کے کسی اور شہر کا میئر منتخب ہو جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ پاکستان کے ٹرمپ صاحبان کو شکست دینے کا ارادہ کر لیں گے۔ ٹرمپ کو شکست دینا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ٹرمپ خواہ امریکہ میں ہو، خواہ بھارت میں ہو، خواہ پاکستان میں ہو، ایک زہران ممدانی کی ضرورت ہے، وہ ٹرمپ کو شکست دے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔